پاکستان سے بڑی عجیب عجیب خبریں آتی ہیں. ایک خبر کالا جادو نامنظور، کالا جادو نامنظور. مطلب حد ہوتی ہے ہر چیز کی. جب ہم ایک 2023 میں آج دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہم گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم گاڑیوں پہ انڈے پھینک رہے ہیں، ٹماٹر پھینک رہے ہیں، جوتے پھینک رہے ہیں، سیاہی پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پہ تیزاب پھینک رہے ہیں، اور دنیا چاند سے زمین کے ٹکڑے پتھر اٹھا کے یہاں لا کے سیمپل اس کا معائنہ کر رہی ہے. یہ ہے ہماری ترقی کا راز، جو کہ ہم نیگیٹو اس میں جا رہے ہیں. یہ میں نے آج بات کیوں کی گئی. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید انیس فاروقی کے چینل پہ. اور بات یہ ہے کہ بشرا بی بی عدالت کی طرف جا رہی تھیں یا اڈیالہ جیل کی طرف غالباً جب وہ جا رہی تھیں تو ان کی گاڑی کے پیچھے 10-15 لوگ بھاگتے ہوئے مرد آباد زندہ آباد مرد آباد کے نعرے، کالا جادو، بشرا پیرنی، یہ سب اس طرح کی باتیں کی گئیں. اور یہ اتنی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی دلیل نہیں رہ جاتی، اور یہ ہر طرف سے ہے، یہ ایک طرف سے نہیں ہے. یہ میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، بلکہ میں یہ ایک عمومی جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ جب ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے الفاظ، ہماری زبان ختم ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے کام جو ہم کرتے ہیں وہ ذاتیات پہ اترتے ہیں کہ انیس فاروقی نے بات کی ہے، آؤ انیس فاروقی کی فیملی کو نکالتے ہیں، شاہ زیب خانزادہ کی فیملی کو نکالتے ہیں، ان کو ملائن کرتے ہیں. یعنی کہ اب ہمارے پاس لاجک، منطق ختم ہو چکی ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہم بالکل فارغ ہیں. اب جو ہے نا، آئیے آپ کی ذات کا تیا پانچا ڈائجیشن کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہ بڑی غلط ایک ٹرینڈ ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہمارے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں لوگوں سے ملاقات کے لیے، وہاں پہ ان پہ ہوٹنگ ہوتی ہے، ان پہ لوگ شور مچاتے ہیں فلسطین کے معاملے کو لے کے، اور معاملہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دنیا کے مہذب ممالک میں وزیر اعظم ہوں، صدور ہوں، سیاسی رہنما ہوں، ان کو تنقید کا، شور شرابے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہورڈنگ لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑی شدت سے اس پہ بات ہوتی ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا ٹرینڈ کیا ہے. ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ کرنے گیا ہوا ہو، مریم اورنگزیب یا ان کے PMLN کے لوگ حرم اور مدینے کے صحن میں کھڑے ہو کر آپ وہاں پہ ان کو مغلظات دیتے ہیں، اپنی سیاست کو وہاں چمکاتے ہیں، اپنی گندی سڑکوں کی پاکستان کی سیاست کو لے جا کے آپ دنیا کے بازاروں، دنیا کے مساجد، دنیا کی عبادت گاہوں میں لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ اپنے ملک کا نام، اپنے دین کا نام اور اپنا نام گندا کرتے ہیں. یہ ٹرینڈ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو توہم پرستی کا جو ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں، یہ کالا جادو، چھت پہ گوشت پھینک دیا، جنات آ کر کھائیں گے، اور وہ کھائیں گے تو پتہ چلا کہ آپ نے، یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اس میں زرداری صاحب بھی شامل ہیں، بے نظیر صاحبہ بھی شامل ہیں، نواز شریف، مریم نواز، عمران خان، تو خیر کیا ہی بات ہے. تو ناظرین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم ابھی تک اسی میں، ہم چندریان 3-4 کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو غار 1, 2 اور 3 کی طرف بات جا رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں بالکل پستی کی جانب. کوئی ہاتھ میں اسٹیل کا گلاس لے کے گھوم رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی راز پہ نہ ہے. کوئی انڈوں سے اپنی آڑتی اتروا رہا ہے، یہ بھی ایک کمال ہے. کوئی جیب میں تسبیح لے کے پتہ نہیں کیا کیا بولے چلا جا رہا ہے. چاروں طرف دنیا میں شور مچا ہوا ہے اور وہ جیب میں تسبیح کی گردان کر رہا ہے. کوئی وظیفے پڑھ رہا ہے. کوئی کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم سمندر سے دور رہنا، پہاڑوں میں رہنا، کسی پہاڑی علاقے پہ رہنا تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہوگا، ہو سکتا ہے تمہیں وزارت عظمیٰ مل جائے. یہاں تک کہ ناظرین، میں اپنا سر پھوڑ لوں دیوار سے، کہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اگر لگانا تو اس کا نام عین سے شروع ہوگا، عثمان ہوگا تو وہ پنجاب بہت اچھا چلے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو بڑا غلط ہو جائے گا. شین کبھی بھی نہیں رکھنا. یہ ہم 2023 میں باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی نسلوں کو سکھا رہے ہیں، یہ ہماری وہاں پہ جنریشن بڑھ رہی ہے، پل بڑھ رہی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو اس چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے بھائی. کسی پہ تیزاب پھینکنے سے، کسی پہ انڈے پھینکنے سے، کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگ کے نعرے لگوانے سے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی جو مقاصد ہیں وہ تو حاصل کر لیں گے. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ہو کہ بھئی عمران خان کی پیشی ہونے والی ہے، کچھ ایسی صورتحال کریٹ کر دو کہ یہ کہا جا سکے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے مراحل ہیں اور ہم اس سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکیں گے، لہٰذا عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ منصوبہ ساز جو ہیں کیا کیا چیزیں سوچ لیتے ہیں. اگر یہی چیزیں مثبت جانب سوچیں تو آئنسٹائن شاید ہمارے ملک میں بہت سارے پیدا ہو جائیں، لیکن جس طرح کی سوچ اور جسے کہتے ہیں نا ایول جینیس، شیطانی ذہنیت کو ہم لے کر اس کو فروغ دے رہے ہیں، یقین مانیں کہ دس از ناٹ دا وے تھنگز آر لکنگ گڈ ان فار پاکستان. پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت آج نہیں ہے. کم از کم پاکستان وہاں کھڑے ہو کے یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا
کہ اسرائیل تم ایسا کر دو، امریکہ تم ایسا کر دو، ٹرمپ تم یہ کر دو، جسٹن ٹروڈو تم یہ کر دو، کیونکہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ پہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ اسٹیل کا گلاس سے لے کے انڈوں کی آڑتی سے لے کر اور گوشت جنوں تک پھینکنے تک یہی کر رہے ہیں کیا ہم لوگوں پہ جادو، کالا ٹونا، اس کی باتیں کر رہے ہیں؟ جادو برحق ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ملک چل اسی پر آئے؟ کسی نے صحیح کہا تھا کہ مجھے یہ فکر نہیں کہ ملک ایسے چل رہا ہے، بلکہ فکر یہ کہ یہ ایسے ہی نہ چلتا رہے۔ اور 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، چیخ چیخ کے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اپنا زاویہ نگاہ بدلو، اپنی سوچ بدلو، مجھے مثبت طریقے سے دیکھو تو صحیح، مجھے ایک موقع تو دو تاکہ میں اس کو لے کر آگے چل سکوں۔ لیکن نہیں، کوئی نہیں سنتا، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت پاکستان میں یہ ہو کیا رہا ہے، یہ تصویر، یہ ٹویٹر پہ آج ٹرینڈ کیا کر رہا ہے، بشرا بی بی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے گا بشرا بی بی ٹرینڈ کر رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کی ایک سابقہ وزیر اعظم کی اہلیہ آج وہ ٹرینڈ کر رہی ہیں، کیونکہ ان پہ نیگیٹیوٹی کا ایک ہم نے گالیاں دلوائیں، ہم نے نعرے لگوائے۔ ہو سکتا ہے بھائی لوگ سچے دل سے نعرے لگا رہے ہیں، لوگ تپے ہوئے ہیں، ہاں بہت تپے ہوئے ہیں، مطلب پی ٹی آئی نے کوئی بہت اچھے کام تو نہیں کیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ معاف کرے جس طرح کی باتیں حاجرہ خان نے فرمائی ہیں، یعنی کہ جانوروں کے ساتھ جو زنا بالجبر کی جو انہوں نے مبینہ الزامات لگائے ہیں، یا اللہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں کہ وہ سچ نہ ہوں، کیونکہ اگر وہ سچ ہوئے تو میں یہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا کینیڈا میں۔ میرے دوست امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودی عرب میں، UAE میں، اپنے بھارتی دوستوں کو، اپنے انڈین فرینڈز کو، اپنے عربی دوستوں کو، اپنے کینیڈین دوستوں کو ہم بتا نہیں سکیں گے کہ ہمارے لوگ جانوروں کے ساتھ وہ لوگ سیکس کر رہے ہیں جو کہ اپنے آپ کو خلیفہ اور اسلام کا امہ کا لیڈر، امہ یعنی کہ نیلسن منڈیلا سے کم تو ہم کوئی بات نہیں کرتے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کم تو ہم کوئی چیز طے نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نبیوں کے طور پہ تیار کیا گیا تھا اور میں وہ نبی کی تیاری کر کے آج ریاست مدینہ بناؤں گا، اور گھر کے اندر آپ تنہائی میں، پرائیویسی میں، جہاں صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ناظرین، میں یہ بات دہرا نہیں سکتا، میں یہ بات کر نہیں سکتا۔ میرے بہت سارے دوست آج ویلاگ کر رہے ہیں، ان کا عنوان بشرا بی بی ہے، میں بھی اپنے تھم نیل پہ بڑا سا بشرا بی بی ضرور ڈالوں گا تاکہ میری ویڈیو وائرل ہو۔ لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ہماری ان حرکات کا پاکستان سے باہر کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے، کبھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کسی کی کردار کشی کر کے، ملائن کر کے، اس پہ الزامات لگوا کر، کٹے کھول کر، فائلیں کھول کر، ویڈیو آڈیو لیک کر کے سمجھتے ہیں کہ چیزیں پاکستانیوں کے ذہن سے لوگوں کے عشق محبت ختم ہو جائے گی، بڑا مشکل ہے۔ وہ بالکل ایک برین واشڈ نیشن کی کلٹ کی صورت میں اختیار کر چکی ہے ہر سیاسی جماعت کے لوگ۔ میں اس کی مثال الطاف حسین سے دیتا ہوں کہ الطاف حسین جو لیگیسی چھوڑ گیا ہے پیچھے، جس طرح کی انہوں نے کلٹ چھوڑ کے گئے ہیں، آج بھی ہمیں اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ عمران خان جو اب چھوڑ کے گئے ہیں، صدیوں تک ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جن کو بوتل سے نکالا کس نے تھا، اور اب کیا اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اس جن کو واپس بوتل میں بند کر سکے؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی لیڈر کو، کسی کی لیڈرشپ کو بند کرنے سے سوچ اور نظریہ بند نہیں ہو جاتا، چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو۔ زیادہ تر تو ابھی میں نیگیٹیو ہی نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح سے جو ایک کلٹ نما قوم، الجاہل المجہول بالفارغ العقل تیار کر دی ہے ہم نے فصل، اس فصل کو اب ہم تیزاب سے دھوئیں، اس پہ کوئی سیلاب آئے، اس میں کوئی آسمانی بجلی گرے، اس میں کوئی آتش زدگی ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی بم گر جائے، تب جا کر یہ صاف ہوگا، یہ سوچ صاف ہوگی، یہ نظریہ صاف ہوگا۔ جادو ٹونے کرتے رہیں گے، تہمات کرتے رہیں گے، نیلے رنگ کا شلوار قمیص پہننی ہے کہ پیلے رنگ کی پہننی ہے، اس طرح سے چلنا ہے کہ اس طرف چلنا ہے، مشرق کو دیکھنا ہے کہ مغرب کو دیکھنا ہے، نام کا پہلا حروف تہجی کیا ہوگا، یہی کرتے رہنا۔ چاند پہ جانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہوگا ایسا جو آپ کو کسی بابا نے کہا ہوگا، اور یہ بابوں نے تو اس ملک کو مروایا ہے، ہم اپنے اصلی سچے سچے بابے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت، ان کے دیے ہوئے احکامات، ان کی دی ہوئی احادیث اور ان کا دیا ہوا طرز عمل کو چھوڑ کر موجودہ صدیوں کے بابوں کی باتیں سنتے ہیں، اور اس میں پھر ہم مناظرے بھی کرتے ہیں۔ اب میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہے، جو مناظرے والی صورتحال پیدا ہو رہی ہے
کوئی انجینئر ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی کچھ ہے، اور اپنی یہ دیکھیں سارا گیم یوٹیوب چینل پہ پیسے کمانے کا ہے، کیونکہ یہ شارٹ کٹ بن گیا ہے. آپ شارٹ کٹ صابر شاکر بیٹھ کے پیسے کما رہے ہیں، عادل راجہ بیٹھ کے پیسے کما رہے ہیں، اسی طرح سے حیدر مہدی جو ہے وہ یہاں پہ فرمان جاری کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے جو سینئر مین اسٹریم کے اینکرز ہیں ناظرین، وہ بھی صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ آج کیا ہٹ ہوگا وہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن کوئی اس سلوشن کی طرف نہیں آتا کہ دیز آر ناٹ دا رائٹ تھنگس، یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو خوددارہ روکیں. اس پہ کوئی اسلامی نظریاتی کونسل کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ اس پہ ہماری ریاست کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ یہ کیا توہمات ہم نے پالے ہوئے ہیں؟ یہ کیا کالا جادو ہے؟ یہ کیا چیز ہیں؟ کیا ہم یہ میسج دے رہے ہیں اپنی آنے والی جو پاکستان میں نسلیں پل رہی ہیں، یا وہ نسلیں جو باہر ہیں اور وہ دیکھ کے اپنے ملک پہ ہنستی ہیں کہ یہ کون سا ملک ہے جہاں ہمیں تو پالیٹکس میں ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ کون سی انگوٹھی پہننی ہے، کون سا ہار پہننا ہے، کیا کرنا ہے، کون سا گوشت چھت پہ ڈالنا ہے، کون ہے جنات. یہ سب ناظرین کرام میں بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں سے، خوددارہ میڈیا والوں، سوشل میڈیا والوں، اس پہ زیادہ ہوا مت دو، پازیٹیوٹی کو پھیلاؤ، سیاست کو سیاست رہنے دیں، اس کو کوئی آستانہ نہ بنا ڈالیں، یہ کوئی فرقہ نہ بن جائے، یہ کوئی نیا مسلک نہ کھڑا ہو جائے اور پاکستان پھر وہی غار کے دور سے بھی پچھلے غار کے دور میں چلا جائے، زمانہ جاہلیت میں چلا جائے، کہ جہاں پہ پھر ایک طوفان نوح کی ہمیں ضرورت ہوگی، ایک کشتی بنانی پڑے گی، چند لوگ بٹھانے پڑیں گے، اور پھر ہم ایک نئی منزل کی جانب چل جائیں گے. انیس فاروقی کا چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. میری باتیں اگر بری لگی ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن دل میں بہت درد اٹھتا ہے تو یہ الفاظ نکلتے ہیں.